قرآنک نالج اس میں ہم نعت پڑھنا بھی سیکھیں، ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ ٹیوشن کلاس ہے، آؤ سیکھیں بچوں، ٹیوشن کلاس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، وقت ہو چکا ہے آپ کی ٹیوشن کلاس کا۔ جی ہاں، ہماری کلاس، آپ کی کلاس، ٹیوشن کلاس، اور بلند آواز سے ہماری کلاس، آپ کی کلاس، ٹیوشن جی کلاس۔ ہاں پیارے پیارے بچوں، اسکول بند ہیں اور جو ٹیوشنز وغیرہ بھی آپ جاتے تھے وہ بھی آف ہوں گے، وہاں بھی نہیں جا رہے ہوں گے، تو اب کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، اب آپ کے لیے ہم مدنی چینل کی اسکرین پر لے کر آ چکے ہیں ٹیوشن کلاس۔ اب آپ نے جلدی جلدی سے اس کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اسکرین کے سامنے، اور آپ کے لیے ہوں گے بڑے پیارے پیارے سے یونٹس، جس میں ہوں گی قرآنک نالج، قرآن کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے، نعت پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور بھی پیارے پیارے ہمارے یونٹس ہوں گے۔ تو اب آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، تو کڈس ریڈی ہیں؟ پروگرام سٹارٹ کریں؟ اچھا، یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، آئے ذرا ان کا تعارف تو لے لیتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کا نام پوچھ لیتے ہیں، اور یہ ٹیوشن کلاس سے گویا ان کی حاضری بھی ہو رہی ہے، کون کون ہمارے ساتھ ہے۔ چلیں، ان کی تو ہم حاضری لے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی بھی حاضری کا ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ٹیوشن کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی تو اپنی حاضری دیں۔ جی ہاں، اور آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک بھی دیں گے، ہمیں بتائیں گے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، اور جو کچھ ہم اس میں آپ کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو جو لیسن ہم یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، جو کچھ سکھا رہے ہیں، وہ آپ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی ہاں، نمبرز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے نمبرز پہ اپنی کال ریکارڈ کرانی ہے، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ٹیوشن کلاس میں انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے شامل ہوں گے۔ چلیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی، نام؟ محمد بلال رضا، محمد بلال رضا۔ اور کیا کرتے ہیں محمد بلال رضا؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، اور کہاں رہتے ہیں؟ گارڈن، گارڈن سے ہماری ٹیوشن کلاس میں آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ کا نام؟ غلام یاسین، غلام یاسین، یاسین، ماشاءاللہ۔ کہاں سے آئے جی غلام یاسین؟ PIB سے۔ پی آئی بی سے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ اور جناب؟ محمد ایان، محمد ایان۔ جی، محمد مصعب، محمد مصعب، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت نام ہے۔ اور آپ کہاں سے آئے؟ بہادر آباد۔ اچھا جی، اور یہ تو ہمارے فیمس ہیں ماشاءاللہ، محمد انس ستاری۔ جی محمد انس ستاری، خوبصورت سے انداز سے انشاءاللہ آپ کو نعت پڑھ کر سنائیں گے۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اپنا پہلا یونٹ، جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ ٹیوشن کلاس ہے، آؤ سیکھیں بچوں، ٹیوشن کلاس ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں قرآنک نالج میں۔ کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ قرآنک نالج۔ تو آئیے قرآنک نالج میں چلتے ہیں۔ آج کون سی سورت ہے جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں؟ آج ہم سن رہے ہیں سورہ ہجر کا تعارف۔ اب ہجر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہجر جو ہے ایک وادی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ وادی، کس کا نام ہے؟ وادی۔ جی، اور وادی کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ اچھا چلے جی، ہم بتا دیتے ہیں۔ تو کسی بھی ایریے کو، کسی بھی جگہ کو ہم وادی کہہ سکتے ہیں، یا جو دو پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ تو پتہ ہوں گے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی ہم وادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وادی ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ مدینہ منورہ پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ مدینہ منورہ اور شام، شام کیا ہوتا ہے؟ ایریے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ہجر، یعنی یہ دونوں جو جگہیں اس کے درمیان ایک وادی تھی، ایک ایریا تھا، اس کا نام تھا ہجر۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84، یعنی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں کون سی قوم رہتی تھی؟ سمود نام کی قوم رہتی تھی، یہ اس قوم کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر قوم رہتی تھی، اور اس کا واقعہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اور یہ آیات کس سورت کے اندر موجود ہیں؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ ہجر۔ تو اس مناسبت سے یہ ریزن بنا ہے اس نام کا، اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر جو 80 سے لے کر 84 تک آیات ہے، اس کے اندر کون سی قوم کا ذکر ہے؟
قوم سمود قوم سمود. اور قوم سمود رہتی کون سی وادی میں تھی؟ ہجر وادی ہجر. جی پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں، بلکہ جواب دینا بھی ہے، پتہ چلے نا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہجر کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، ہجر ہم نے بتایا اس کا معنی کیا ہے، ہم معنی بتا چکے. اس کا معنی ایک وادی ہے. ٹھیک ہے، جو کہاں پر تھی؟ مدینہ منورہ اور شام کے ایرے کے درمیان وہ وادی تھی. اور پھر اس سورت کا نام سورہ ہجر کیوں ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو یہ تھی قرآنک نالج. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آؤ نعت پڑھیں. ٹیوشن کلاس ہے، آؤ سیکھیں بچوں ٹیوشن کلاس ہے. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں ہم اپنے نیکسٹ یونٹ میں جس کا نام ہے آؤ نعت پڑھیں. دیکھیں جی کتنی پیاری سی ہماری یہ ٹیوشن کلاس ہے نا. اس کے اندر ہم قرآنک نالج بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نعت بھی پڑھتے ہیں، اور نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں. آج بھی بڑے پیارے سے نعت خواں ہمارے انس ستاری موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی ہمیں نعت سنا رہے ہیں. جی بھائی کون سی نعت سنا رہے ہیں آج؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. اور یہ لکھی کس نے؟ یہ لکھی ہے ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے. ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل لگتی ہو بعض بچوں کو. نعت تو اچھی لگتی ہے نا؟ نعت تو اچھی لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی لگتی ہو. تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اسے سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے. جی بھائی شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی تعالی محمد. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری، واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. دیا پنجاب رحمت کی گجاری، واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے
پیاری واہ ہوا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بچے بھی سبحان اللہ کہہ دے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے نعت پڑھی، اور نعت کیا تھی؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ واہ واہ دیکھتے کس کی آواز زیادہ اونچی آ رہی ہے، ادھر والے آتی ہے ادھر سے آتی ہے۔ چلے جی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ واہ واہ چلے اب ادھر سے دیکھتے ہیں۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ واہ واہ جی، تو کس کی آواز تیز آئی ہے؟ انس بھائی سے فیصلہ کراتے کدھر سے تیز آئی ہے؟ ادھر سے تیز آواز آئی ہے۔ چلے جی ماشاءاللہ، تو اب سمجھتے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں۔ واہ واہ تو پتہ ہے نا، واہ واہ کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ پتہ ہے، جلدی بتائیں کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مشہور ہوتا ہے تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ غلام یاسین۔ غلام یاسین۔ جب کسی کوئی مشہور ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ واہ واہ ہوتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے نا، مشہور ہو جاتا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا اچھا کوئی کام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ، مزہ آ گیا۔ تو واہ کب کرتے؟ جب کوئی چیز بڑی اچھی ہوا کرتی ہے تو کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی تو شان بہت بڑی ہے نا۔ تو یہاں جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں نا، جو پوئٹ ہیں، جو اس کلام کے رائٹر ہیں، اس نعت کے رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ یعنی شفاعت ہے نا، عقیدے کی بھی بات ہے، ہمارے بلیف کی بھی بات ہے۔ پیارے بچوں اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب دیا ہے۔ کون سا منصب دیا ہے؟ شفاعت کا۔ جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب دیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کے روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت مینز سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی سفارش کریں گے۔ جو گناہگار ہوں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے ان کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، کسی کے درجات کو بلند کروا دیں گے۔ کوئی اگر معاذ اللہ جہنم میں چلا بھی گیا ہوگا تو ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر کر اسے جہنم سے نکلوا کے جنت میں ڈلوا دیں گے۔ کیا ہی بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے روز شفاعت کی کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی ذوق افزا۔ ذوق افزا کا مطلب ہوتا ہے مزہ آ گیا، جس کو کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ کیا ہی شان ہوگی قیامت کے روز، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، گناہگاروں کو معافی دلوا رہے ہوں گے۔ تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا کہ آپ کی نظر کرم ہوگی۔ تو کہتے ہیں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب شفاعت تو گناہگاروں کی ہو رہی ہوگی نا، نارملی جو شفاعت ہے اس کے اصل حقدار جو ہیں وہ تو گناہگار ہوں گے، جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہیں ان کی شفاعت ہو رہی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت ایک عجیب عشق کا انداز پیش کرتے ہیں، عشق کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت جو پرہیزگاری ہوگی نا، جو نیکوکار ہوں گے، جو نیک ہوں گے، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کاش تھوڑے سے گناہ اس وقت ہمارے پاس آ جائیں تاکہ جب ہم گناہگار ہو جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ کیونکہ نظر کرم کن کی طرف ہوگی؟ گناہگاروں کی طرف ہوگی کہ ان کو معافی مل جائے۔ تو پرہیزگار بھی اس وقت چاہ رہے ہوں گے کہ تھوڑے سے گناہ ہمیں قرض میں مل جائیں، ادھار مل جائیں، ہم بھی شفاعت کے حقدار بن جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہماری طرف ہو جائے۔ تو یہ بات کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں کیا ہوا ہمارا یہ یونٹ
کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہوا. اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. ٹیوشن کلاس ہے آؤ سیکھیں بچوں ٹیوشن کلاس ہے. جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں آج کے سبق کے اندر. اور آج کے سبق میں کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی بکس کھول لیجئے. جی ہاں، جو گھروں پر بیٹھے ہیں آپ بھی کھول لیجئے بکس نہیں ہے؟ بڑا آسان ہے. یہ دیکھیں جی، یہ کون سی بک پڑھاتے پہلے یہ تو ہم آپ کو بتا دیں. یہ ہے اسلام کی بنیادی باتیں. کون سی کتاب ہے؟ اسلام کی بنیادی جی اسلام کی بنیادی باتیں. یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے خرید سکتے ہیں. بھائی جو پیرنٹس بیٹھے ہیں، جو بڑے بیٹھے ہیں، ہم ان سے کہیں گے اب بچے خود تو جا کے لانے سے رہنا، آپ جلدی سے یہ کتاب منگا لیجیے. اور چاہیں تو یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویسے ہارڈ کاپی منگائے تو زیادہ مزہ آئے گا نا، ہینڈس میں بچوں کے موجود ہوگی. اور پیارے پیارے بچوں، سبق ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو نمبر آ رہا ہے نا، اس پر آپ نے اپنی کال بھی ریکارڈ کرانی ہے، ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کیا سمجھ میں آیا، آپ نے کیا یاد کیا. اور جو یہاں ہمارے موجود ہیں بچے، ان سے ہم شروع کرتے پڑھنا اور سمجھنا. جی بک کھول لیجئے پھر اپنی، پیج نمبر 18. اچھا جی، غلام یاسین سے شروع کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے ایمانیات. یہ ایک تو کلاس جو پیچھے ہماری جنہوں نے لی ہوگی اور اٹینڈ کی ہوگی ہماری پچھلی کلاس، انہوں نے یہ ایمانیات میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا ہوگا. اور اگر نہیں پڑھا تو یوٹیوب پہ جائیے، کڈز مدنی چینل. جی ہاں، سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بھی ہمارا پیج بنا ہوا ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے. یوٹیوب پہ بھی آپ جا کر ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تو ایمانیات کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، شروع کے کچھ کوئسچن آنسر ہم نے پڑھ لیے تھے. اب ایک دفعہ اس کو پھر ریوائز بھی کر لیتے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے. چلیں جی شروع کریں. ایمان کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایمان اور اس کے بیان کی قسمیں. ٹھیک ہے، چلیں پہلا کوشچن. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی ایمان کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ایمان؟ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کسے کہتے ہیں. بھائی بتائیں جلدی سے، اب پڑھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس سے جو کچھ بھی لیا، جو کچھ لائے، ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے، ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے پیارے نبی اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائیں، جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو باتیں ہیں، ان سب کو کیا ماننا ہے؟ حق. کیا ماننا ہے؟ حق مینس رائٹ، درست، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سچے دل سے اس پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے اس سب کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان. کیا کہلاتا ہے؟ ایمان. جی ایمان کی ڈیفینیشن یاد ہوئی تو آپ یہ ڈیفینیشن بھی ہمیں سنا سکتے ہیں کال کر کر. اچھا جی نیکسٹ آپ پڑھیں. ایان. ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ کس کس انداز سے ایمان کو بیان کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سمجھتے جائیں گے. ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، 2 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے بیان کی 2 ٹائپس ہیں. آپ کون کون سی ہیں؟ ایمان مجمل. جی ایمان مجمل، ایمان مجمل نہیں. ٹھیک ہے، بعض جو ہے اس کو ایمان مجمل کہہ رہے ہوتے، تو ایمان مجمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایمان مجمل. ایمان مجمل. جی، اور دوسری ایمان مفصل. ٹھیک ہے، یہ ایمان مفصل ہے اور وہ ایمان مجمل ہے. ٹھیک ہے جی، پروننسیشن بھی ہمیں درست پتہ چل گئی. چلیں جی. ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ جی ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ایمان مجمل؟ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ ایمان مجمل. ایمان مجمل کیا کہتے ہیں؟ ایمان مجمل. جی آپ سب کہتے ہیں بلند آواز سے، ایمان جی ایمان مجمل. ٹھیک ہے جی، ایمان کے اجمالی مختصر یعنی شارٹ بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں. چلیں جی آپ. ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سنائیں. جی ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سنائیں. یہ تو یاد ہی ہوا کرتی ہے بچوں کو بہت ساری ایمان
مجمل جنہیں یاد ہے تو پیارے بچوں آپ بھی ہمیں کال کر کر سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ چلے. ٹیوشن کلاس کے اسٹوڈنٹس جن کو ایمان مجمل یاد ہے کال کریں اور ہمیں سنائیں, اور آج آپ کو تو ترجمہ بھی پتہ چلنے والا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی پڑھیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. ماشاءاللہ. ہاں, جب کوئی اچھی چیز ہو تو ماشاءاللہ بھی کہہ دینا چاہیے, تو انشاءاللہ نظر نہیں لگتی. چلیں جی اب ترجمہ سنتے ہیں, ترجمہ پڑھیں. ترجمہ. میننگز, ٹرانسلیشن. جی بھائی. ترجمہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. صفتوں کے ساتھ ہے. جی, اور میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر. کس پر؟ اللہ پر. سب کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر. کس پر ہے؟ اللہ پر. جی, ہم سب کا ایمان اللہ پر ہے, تو ہم اسی بات کا بیان کر رہے ہیں نا کہ میں ایمان لایا اللہ پر. کس طرح سے؟ جیسا کہ وہ اپنے ناموں, جو اس کے نیمز ہیں, جو نام ہیں, ٹھیک ہے نا, 99 نام تو مشہور بھی ہیں, اسماء الحسنہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے. تو میں ایمان لایا کس طرح لایا اللہ پر, جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے, جو اس کی کوالٹیز ہیں, جو اس کی صفات ہیں, جیسی ہیں میں نے اس کو مان لیا, یقین کر لیا. ٹھیک ہے جی, آگے. اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. جی, اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے, جو بھی اس کے احکام ہیں. احکام سمجھتے ہیں؟ احکام سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ مشکل ہو گئی نا. تو اسی لیے تو ہماری ٹیوشن کلاس ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. احکام مینز آرڈرز, جو اس نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں. کیا کیا احکام ہیں مثلاً اللہ پاک نے جو ہمیں دیے ہیں؟ نماز پڑھنے کا, اور درود شریف پڑھنے کا بھی حکم موجود ہے, اور قرآن شریف پڑھنا چاہیے, یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے. اور بہت سارے احکام موجود ہیں, روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا. تو جتنے اللہ پاک نے احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے مان لیے. ہم مانتے ہیں نا, جتنے احکام ہیں ہم نے سارے مان لیے, قبول کیے. کس طرح سے قبول کیے جی؟ زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. جی, زبان سے اقرار کرتے ہوئے, اپنی جو ٹنگ ہے, زبان ہے, اس سے کیا کیا ہم نے؟ اقرار کر لیا. اقرار مینز ہم نے کہہ دیا ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کو قبول کرتے ہیں. ہم زبان سے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ یوں ہی ہے, تو زبان سے ہم نے کیا کر لیا؟ اقرار. اقرار مینز اس کو مان لیا, زبان سے بھی ہم نے کہہ دیا. اور دل سے کیا کی؟ تصدیق. دل سے بھی ہم نے اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے تمام احکام کو ہم قبول کرتے ہیں, اس کے جیسا نام ہے اور جیسی صفات ہیں اس کے ساتھ اللہ پاک کو مانتے ہیں, اور اس کے سارے احکام کو بھی مانتے ہیں. احکام کو بھی مانتے ہیں. جی, تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج جو ہم نے آپ کو سبق پڑھایا ہے وہ جتنا جس کو یاد ہوا وہ آپ نے ہمیں سنانا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم پر بیٹھے, ہوم میں موجود ہیں, تو ہوم ورک بھی آپ کو ہم نے دے دیا. تو اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف. ٹیوشن کلاس ہے, آؤ سیکھیں بچوں, ٹیوشن کلاس ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. اور بچوں کے سوالات میں کیا ہوگا؟ بچے ایک دوسرے سے کوشچنز کریں گے اور ایک دوسرے کو جواب دیں گے. تو پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھے ہیں ہماری ٹیوشن کلاس کا حصہ ہیں, آپ نے بھی توجہ کے ساتھ یہ سوال جواب کا جو سیگمنٹ ہے, جو یونٹ ہے, اس میں حصہ لینا ہے. اور جو آپ کو بھی جواب وغیرہ آتے ہو آپ ہمیں کال کر کر وہ جوابات بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلے جی شروع کریں پھر. ریڈی ہیں؟ کون کون ریڈی ہے؟ کون کون ریڈی ہے؟ سب ریڈی ہے. اچھا جی, چلے جی. اب یہ ہوگا کیسے کہ ہمارے پاس یہاں باؤل موجود ہے اور اس کے اندر یہ سوالات موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سوال نکالیں گے اور دوسرے سے پوچھیں گے, اور پھر دوسرے کی بھی باری آئے گی ان سے پوچھنے کی. دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے کون نہیں دیتا. تو شروع کدھر سے کریں؟ چلے جی, رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے ہیں. آپ آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا. کس سے کیا سوال یہ آپ نے؟
کون دے گا جواب؟ چلیں آپ کے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. جواب آپ کا درست زور سے بول دیں. جواب آپ کا ہے۔ درست ہے. چلیں جی غلام یاسین بھائی جلدی سے آ جائیں. کیا سوال آ گیا ہے غلام یاسین بھائی کے پاس؟ اس نماز کی سب سے آخری صف افضل ہے؟ کس نماز کی سب سے آخری صف؟ صفیں ہوتی ہیں نا، نماز جب پڑھتے ہیں تو صفیں بناتے ہیں. صفیں تو سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صف بناتے ہیں. تو ویسے تو نارملی پہلی صف افضل ہوتی ہے نا، پہلی صف میں جگہ بنانی چاہیے. لیکن بچوں کو نہیں، بچوں کی تو کون سی ہونی چاہیے؟ آخری صف. ٹھیک ہے، یہ بڑوں کے اعتبار سے کوشچن ہے. لیکن ایک نماز ایسی ہے جس کے اندر جو آخری صف ہوتی ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے. اور یہ جواب ہمیں دینا ہے محمد ایان نے. اب دیکھتے ہیں محمد ایان مسکرا تو رہے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ فجر جی فجر فجر کی نماز کی. یہ آپ کے پڑوسی نہیں مان رہے، دیکھیں منہ ہلا رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں مان رہے. چلے پھر انہی سے پوچھ لیں. جی بھائی. نماز جنازہ کی. جی جواب ان کا درست ہے. درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس کی آخری جو صف ہے وہ سب سے افضل ہوا کرتی ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کو ثواب حاصل ہوا کرتا ہے. چلیں جی آ جائیں، آپ آ جائیں، محمد ایان آ جائیں. جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نا. آپ کو بھی جو جواب آتے ہیں وہ آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. جی بھائی محمد ایان. نماز جنازہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ابتدا مینز اسٹارٹنگ. کیا مطلب؟ اسٹارٹنگ. ہاں، نماز جنازہ کب سے سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی، کوشچن تو ہے نا. تو یہ کس سے پوچھ رہے ہیں پھر آپ؟ غلام یاسین بھائی سے. دیکھیں آپ نے ان سے سوال کیا تھا، ان کو تو نہیں آیا تھا جواب. اب آپ دیکھتے کیا کرتے ہیں. آ رہا ہے؟ حضرت آدم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے نماز جنازہ شروع ہوئی. اس کی سٹارٹنگ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی ہے. چلے جی آپ آ جائیں. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ ہمارے پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. جواب ان کا درست ہے. جی آپ کا جواب درست ہوا. ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں اور ہماری ٹیوشن کلاس کے اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، بلکہ کڈز مدنی چینل اور مدنی چینل کی پیاری پیاری نشریات آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ آپ نے سننی ہے، دیکھنی ہے. اور جو آج ہم نے آپ کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ ہم نے آج آپ کو سکھایا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے سیکھا ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نے کال کرنی ہے، اپنی کال ریکارڈ کرانی ہے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹیوشن کلاس ہوگی اس کے اندر ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور جو ہم نے آپ کو بولا تھا کہ اپنی تصویر اسکرین کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی تصویر کھینچ کر بھیجنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنک نالج اس میں ہم دانت پڑھنا بھی سیکھیں. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. ٹیوشن کلاس ہے، آؤ سیکھیں بچوں. ٹیوشن کلاس ہے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.